أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تزع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. صدق اللہ العلی العظیم. صدق اللہ العظیم. قیامت کے علم کا حوالہ اسی اللہ کی طرف دیا جاتا ہے، اور نہ تو پھل اپنے خول میں سے نکلتے ہیں، اور نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے، اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اس کے علم سے ہوتا ہے۔ اور جس روز اللہ مشرکوں کو پکارے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں اب کوئی اس کا اقرار کرنے والا نہیں، اور جن جن کو یہ لوگ پہلے اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے، اور وہ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں۔ انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے اور آس توڑ بیٹھتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے۔ اور فرض کرو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی گیا تو میرے لیے اس کے پاس بھی بھلائی ہے، تو ہم ان منکروں کو ان کے اعمال ضرور بتا دیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ ہم سے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو خوب لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کے ہاں سے آیا ہو پھر تم اس کا انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو حق کی مخالفت میں دور جا نکلے۔ ان قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی جانوں میں بھی ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز پر گواہ ہے؟ دیکھو یہ لوگ اپنے پروردگار کے ملنے یعنی قیامت کے آنے سے شک میں ہیں، سن رکھو کہ وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ پہلا رکوع مکمل ہوا اور سورج بھی مکمل ہوئی۔ ابھی سورۃ شورى کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح اللہ جو غالب اور حکمت والا ہے تمہاری طرف اور تم سے پہلے پیغمبروں کی طرف وہی بھیجتا رہا، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور وہی بلند و برتر اور عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ سن رکھو کہ اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز بنا رکھا ہے ان کی اللہ دیکھ بھال کر رہا ہے، اور اے پیغمبر آپ ان پر داروغہ نہیں ہو۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کے پاس عربی قرآن بھیجا ہے تاکہ آپ مکے کے رہنے والوں کو جو اس کے آس پاس رہتے ہیں عذاب الہی سے ڈراؤ، اور انہیں قیامت کے دن سے بھی ڈراؤ جس کے آنے میں کچھ شک نہیں ہے۔ اس دن ایک گروہ جنت میں داخل ہوگا اور ایک گروہ دوزخ میں، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت یعنی ایک ہی دین پر کر دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ مددگار۔ یہاں ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز قرار دے رکھے ہیں، تو یاد رکھو کہ اللہ ہی کارساز ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ یہاں یہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے، اور اسی طرح چار پایوں کے بھی جوڑے بنائے، اور اسی طرح وہ تم کو پھیلاتا رہتا ہے، کوئی چیز اس کی مثل نہیں، اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے قبضے میں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بلا شبہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔
اللہ نے تمہارے واسطے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جس کو ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ مشرکوں کو وہ بات گراں گزرتی ہے جس کی طرف تم ان کو بلاتے ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف پر زدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنے تک رسائی دیتا ہے۔ اور یہ لوگ جو الگ الگ ہوئے ہیں تو علم حق آنے کے بعد آپس کی ضد سے ہوئے ہیں۔ اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک مقررہ وقت تک کے لیے مہلت دینے کی ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اور جو لوگ ان کے بعد کتاب الہی کے وارث ہوئے، بلا شبہ وہ اس کی طرف سے شک میں پڑے الجھ رہے ہیں۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو، اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہو، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور ان سے کہہ دو کہ میں ہر اس کتاب پر ایمان لاتا ہوں جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور مجھ کو حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تکرار نہیں۔ اللہ ہی ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑے نکالتے ہیں بعد اس کے کہ اسے ایمان والوں نے مان لیا ہے، ان لوگوں کی حجت ان کے پروردگار کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اللہ ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ کتاب اور عدل و انصاف کی ترازو نازل فرمائی، اور تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ پہنچی ہو۔ اور جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور جو ایماندار ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ یاد رکھو کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ گمراہی میں دور جا پڑے۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے، اور وہ قوت والا غالب ہے۔ تیسرا رکن مکمل ہوا۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو تو ہم اس کو اس میں سے دیں گے، اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا۔ کیا ان کے خیال میں خدا کی خدائی میں کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر ہی دیا جاتا، اور بلا شبہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈرتے ہوں گے، اور وہ ان پر پڑھ کر رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، وہ جس چیز کو چاہیں گے ان کے پروردگار کے ہاں ان کو ملے گا، یہی بڑا انعام ہے۔ یہی وہ انعام ہے جس کی اللہ ان بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میں اس کام کا صلہ تم سے نہیں مانگتا بجز رشتہ داری کی محبت کے، اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا اس کے لیے ہم اس میں اور خوبی زیادہ کر دیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اے پیغمبر، اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے۔ بے شک وہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہ معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ اور ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے تو وہ زمین میں فساد کرنے لگتے ہیں، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے۔ بلا شبہ وہ اپنے بندوں کو جاننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے، اور وہی کارساز اور تعریف کے لائق ہے۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا، اور ان جانداروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کرنے پر قادر ہے۔ چوتھا رکن مکمل ہو۔ اور جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور وہ بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔
اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر ہیں، جہاز ہیں ایسے اونچے جیسے پہاڑ۔ اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے، بس جہاز سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ بلا شبہ صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے ان باتوں میں قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یا ان کے اعمال کے سبب ان جہازوں کو تباہ کر دے اور بہت سے قصور معاف کر دے۔ اور یہ اس لیے کرتا ہے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی جگہ نہیں۔ بس جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور پائیدار ہے۔ یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو لوگ اپنے پروردگار کا حکم مانتے ہیں اور نماز کے پابند ہیں، اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ صرف برابر کا بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور اصلاح کرے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے۔ بلا شبہ وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جس پر ظلم ہوا ہو اور وہ اس کے بعد انتقام لے اس کا تو ایسا ایسے کرنا لوگوں آپ فون نہیں اٹھا سکتے؟ جس پر ظلم ہوا ہو اور وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں ہے۔ بلا شبہ الزام تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو دردناک عذاب ہوگا۔ اور جو صبر کرے اور معاف کر دے تو البتہ یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ 5واں رکو مکمل ہوا۔ اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کا کوئی کارساز نہیں۔ اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کیا دنیا میں واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اور تم ان کو دیکھو گے کہ وہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ذلت کے مارے جھکے ہوئے چھپی اور نیچی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور ایمان والے کہیں گے کہ بلا شبہ بڑا نقصان اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا۔ یاد رکھو کہ ظالم ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، اور ان کے کوئی دوست نہ ہوں گے کہ اللہ کے سوا ان کو مدد دے سکیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ لوگو تم اپنے پروردگار کا حکم مانو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کو اللہ کی طرف سے ہٹنا نہ ہوگا۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی پناہ کی جگہ ہوگی اور نہ تم گناہوں کا انکار کر سکو گے۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لے تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ کا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے۔ اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو انہی کے اعمال کے سبب کوئی سختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے۔ بلا شبہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ بے شک وہ بڑا جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ اور کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر 3 طریقے سے، یا تو الہام کے ذریعے سے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے کہ وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے پیغام پہنچائے۔ بلا شبہ وہ بڑا عالیشان حکمت والا ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف وحی یعنی قرآن بھیجا۔ تم کو یہ خبر نہ تھی کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے، اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان کا انتہائی کمال کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ تم سیدھا راستہ دکھاتے ہو۔ یعنی اس اللہ کا راستہ کہ سب اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ دیکھو سب کام اللہ ہی کی طرف رجوع ہوں گے۔ چھٹا رکوع اور سورۃ مکمل ہے، اور سورۃ زخرف کا آغاز ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین۔ قسم ہے اس واضح کتاب کی
بے شک ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور ایک بڑے مرتبے کی اور حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ کیا اس لیے کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو ہم تم کو نصیحت کرنے سے باز رہیں گے؟ اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے، اور کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے مذاق نہ کیا ہو۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو جو ان سے زیادہ زور والے تھے ہلاک کر ڈالا، اور پہلے لوگوں کی یہ حالت گزر گئی۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ ان کو اللہ غالب اور علم والے نے پیدا کیا ہے، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، اور جس نے تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو، اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کیا، اسی طرح تم زندہ کر کے خبروں سے نکالے جاؤ گے۔ اور جس نے سب چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چارپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر بیٹھو، پھر جب اس پر بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو، اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے تابع کر دیا، اور ہم تو ایسے نہ تھے جو اس کو قابو میں کر لیتے، اور بلا شبہ ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد ٹھہرائی ہے، بلا شبہ انسان صریح ناشکرا ہے۔ رکو نمبر 7 مکمل ہوا۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے اپنے لیے تو بیٹیاں رکھی اور تم کو چن کر بیٹے دیے؟ حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس کی خوشخبری دی جاتی ہے تو جو اس رحمان کے لیے بیان کی جاتی ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ کیا وہ جو زیوروں میں پرورش پائے اور جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے اللہ کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ۔ اور ان لوگوں نے فرشتوں کو کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں عورتیں قرار دے رکھا ہے۔ کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جاتا ہے، اور قیامت میں ان سے باز پرس ہوگی۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے، ان کو اس کی کچھ تحقیق نہیں، یہ تو سب اٹکل پر دوڑ رہے ہیں۔ یا ہم نے ان کو اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب دے رکھی ہے کہ یہ اس سے دلیل پیش کرتے ہیں؟ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ کیا تم میری پیروی نہ کرو گے اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لایا ہوں جو اس سے زیادہ اچھا راستہ دکھاتا ہے جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو دین تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، تو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ رکو نمبر 8 مکمل ہوا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، مگر ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا تو وہی سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور یہی بات ابراہیم اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع رہے، بلکہ میں نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو دنیا کا خوب سامان دیا یہاں تک کہ ان کے پاس دین حق اور صاف صاف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا۔ اور جب ان کے پاس حق یعنی قرآن آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی روزی کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کیا ہے اور ایک دوسرے پر درجے بلند کیے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے اور عالم کا انتظام قائم رہے۔ اور جو کچھ مال و دولت یہ جمع کر رہے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جس پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگا کر بیٹھتے، اور ایسی ہی چیزیں سونے کی بھی۔ اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ 9 رکو مکمل ہوا۔
اور جو کوئی رحمان کی یاد سے آنکھیں بند کر لے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور شیطان ان کو راستے سے روکتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کہ کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، بس تو برا ساتھی ہے۔ اور جب دنیا میں تم ظلم کرتے رہے تو آج یہ بات تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہو، اور جو سری گمراہی میں ہو اسے راستے پر لا سکتے ہو؟ بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو وفات دے کر اٹھا لیں تو ہم ان لوگوں سے ضرور انتقام لیں گے، یا آپ کو آپ کی زندگی ہی میں وہ عذاب دکھا دیں گے جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہم ان پر قابو رکھتے ہیں۔ بس آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے اس کو مضبوط پکڑے رہو، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہو، اور بے شک یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور لوگوں تم سے عنقریب پرسش ہوگی۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو اپنے پیغمبر آپ سے پہلے بھیجے ہیں ان کا حال پوچھو، یا ہم نے رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ 10واں رکوع مکمل ہوا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ ان نشانیوں سے ہنسی کرنے لگے، اور جو نشانی اور جو نشانی ہم ان کو دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں، اور وہ کہنے لگے کہ اے جادوگر، اس عہد کے مطابق جو تیرے رب نے تجھ سے کر رکھا ہے اس سے ہمارے لیے دعا کر، ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے۔ پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو عہد شکنی کرنے لگے، اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے میری قوم، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہ رہی ہیں میری نہیں ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ بے شک میں اس شخص سے بہتر ہوں جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا، تو اس کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہ ڈالے گئے، یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے۔ غرض اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا تو انہوں نے اس کی بات مان لی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہم کو غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا، اور ان کو گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ رکو نمبر 11 مکمل ہو۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو تمہاری قوم کے لوگ خوشی کے مارے اس سے چلانے لگے، اور انہوں نے کہا کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا عیسیٰ؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو عیسیٰ کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جھگڑنے کے لیے، بلکہ یہ لوگ جھگڑالو ہی ہیں۔ عیسیٰ تو صرف ہمارے ایک بندے ہیں جن پر ہم نے احسان کیا تھا، اور ان کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ایک نشانی بنایا تھا۔ اگر ہم چاہتے تو ہم تم سے فرشتوں کو پیدا کر دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ عیسیٰ تو قیامت کی ایک نشانی ہے، تو تم قیامت میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا راستہ ہے، اور کہیں شیطان تم کو اس سیدھے راستے سے نہ روک دے، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت کی باتیں لے کر آیا ہوں، اور اس واسطے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض باتیں صاف صاف بیان کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، بلا شبہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو مختلف گروہوں نے اس بارے میں آپس میں اختلاف کیا، بس ایک درد دینے والے دن کے عذاب سے ظالموں کی بڑی خرابی ہے۔ یہ لوگ صرف اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ قیامت ناگہان پر موجود ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو۔ اس دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، مگر پرہیزگار کے آپس میں دوست رہیں گے۔ رکو نمبر 12 مکمل ہوا۔ ہم ان سے کہیں گے کہ میرے بندو، آج تمہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے، یعنی وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرمانبردار تھے، ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت اور احترام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے پاس سونے کی رکابیاں اور گلاس لائے جائیں گے،
اور وہاں ان کو وہ چیزیں ملیں گی جن کو ان کا جی چاہے گا اور جن سے آنکھوں کو لذت ہوگی۔ اور اے جنت والو، تم یہاں ہمیشہ رہو گے، اور یہ جنت جس کے تم مالک کر دیے گئے ہو تمہارے نیک اعمال کا صلہ ہے، اور تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے۔ بے شک نافرمان دوزخ کے عذاب میں رہیں گے، وہ عذاب ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس ہو کر پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اور وہ دوزخ کے داروغہ کو پکاریں گے کہ اے مالک، تیرا پروردگار ہم کو موت دے کر ہمارا کام تمام کر دے۔ وہ جواب دے گا کہ بے شک تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ لوگوں، ہم نے دین حق تمہارے پاس پہنچایا، لیکن تم میں سے اکثر اس دین حق سے نفرت کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے مشورہ کر کے کوئی بات ٹھہرائی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ ہم بھی کچھ ٹھہرانے والے ہیں۔ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ ہاں ضرور سنتے ہیں، اور ہمارے فرشتے جو ان کے پاس ہیں لکھ بھی لیتے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اگر بفرض محال اللہ کے کوئی اولاد ہو تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کا مالک اور عرش کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کی نسبت بیان کرتے ہیں۔ بس اے پیغمبر، ان کو چھوڑ دو کہ بحث کر لیں اور کھیل لیں یہاں تک کہ اس دن کو پالیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور وہی ہے جو آسمانوں میں بھی قابل عبادت ہے اور زمین میں بھی قابل عبادت ہے، اور وہی حکمت و علم والا ہے۔ اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی بادشاہت ہے، اور اسی کو قیامت کا علم ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، مگر ہاں وہ سفارش کر سکیں گے جنہوں نے حق بات کا اقرار کیا اور وہ دل سے تصدیق بھی کرتے تھے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے ان کو پیدا کیا تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے، تو پھر یہ کہاں پھرے جاتے ہیں۔ قسم ہے رسول کے اس کہنے کی کہ اے پروردگار، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو اے پیغمبر تم ان سے منہ پھیر لو اور کہہ دو کہ اچھا سلام ہے، ان قریب ان کو انجام معلوم ہو جائے گا۔ سورت اور رکوع دونوں مکمل ہیں۔ اب سورت دخان کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین۔ قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ بلا شبہ ہم نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک برکت والی رات میں اتارا ہے۔ ہم آگاہ کرنے والے ہیں، اور اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہمارے ہاں حکم ہو کر طے کیا جاتا ہے۔ بے شک ہم پیغمبر بھیجنے والے ہیں، یہ تمہارے پروردگار کی رحمت کی وجہ سے ہے، بلا شبہ وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ جو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ تو اے پیغمبر، اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ دردناک عذاب ہوگا۔ اس وقت لوگ کہیں گے کہ اے پروردگار، ہم سے اس عذاب کو دور کر، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کو اس سے کہاں نصیحت ہوتی ہے، حالانکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جنہوں نے احکام الہی صاف صاف بیان کیے۔ پھر ان لوگوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے کہ یہ تو پڑھایا ہوا اور دیوانہ ہے۔ بلا شبہ ہم تھوڑے دن عذاب ٹال دیتے ہیں، مگر تم پھر کفر کرنے لگو گے۔ جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے تو اس دن ہم ضرور انتقام لیں گے۔ اور ان سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کی آزمائش کی، اور ان کے پاس ایک باعزت پیغمبر آئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، اور میں اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کرو یا اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں، اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ پھر موسیٰ نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ یہ نافرمان لوگ ہیں۔ تو ہم نے حکم دیا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ، بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا، اور دریا کو سکون کی حالت میں چھوڑ جاؤ،
بے شک تمہارے بعد ان کا لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور نفیس مکان اور آرام کی چیزیں جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہوا، اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا۔ پھر ان کی بربادی پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ انہیں مہلت دی گئی۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے۔ بے شک وہ سرکش تھا اور حد سے بڑھ گیا تھا۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی روح سے دنیا جہاں والوں پر فوقیت دی تھی، اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھی جن میں صریح آزمائش تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے، اور پھر ہم کو اٹھنا نہیں۔ بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لاؤ۔ بھلا یہ اچھے ہیں یا تباہ کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزر چکے؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بلا شبہ وہ نافرمان تھے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے کھیل نہیں بنایا، بلکہ ہم نے ان دونوں کو کسی حکمت ہی سے بنایا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بے شک فیصلے کا دن ان سب کا وقت مقرر ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی، مگر ہاں جس پر اللہ رحم فرمائے، بے شک وہ غالب اور مہربان ہے۔ 15 رکو نمبر 15 مکمل ہوا۔ بے شک توہر کا درخت مجرم یعنی کافر کا کھانا ہوگا، جیسے پگھلا ہوا تانبا جو پیٹوں میں ایسا کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ ہم فرشتوں کو حکم دیں کہ اس کو پکڑو، پھر گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچ بیچ لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو، اور اس سے کہو کہ اب مزہ چکھ، بلا شبہ تو بڑا معزز اور مکرم ہے۔ بلا شبہ یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ اللہ سے ڈرنے والے امن چین کی جگہ میں ہوں گے، یعنی باغوں اور چشموں میں، اور وہ ریشم کا باریک اور دبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح ہوگا، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا بیاہ کر دیں گے۔ وہ وہاں اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگائیں گے اور کھائیں گے۔ وہاں وہ بجز اس موت کے جو دنیا میں آ چکی تھی اور دوسری موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، اور اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچائے گا۔ یہ سب کچھ تمہارے پروردگار کے فضل سے ہوگا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان عربی میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اگر یہ لوگ نہ مانے تو تم انتظار کرو، یہ بھی انتظار کرتے ہیں۔ رکو اور سورت دونوں مکمل ہوئے، اب سورت الجاسیہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو زبردست حکمت والا ہے۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو اللہ زمین میں پھیلاتا ہے، یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور رات اور دن کے آگے اور پیچھے آنے جانے میں بھی، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے مادہ رزق نازل فرمایا، پھر اسے زمین کو اس کے مردہ یعنی خشک ہونے کے بعد زندہ یعنی سرسبز کیا، اس میں بھی اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو صریح طور پر ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں، تو یہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اور ہر جھوٹے گناہگار کی بڑی خرابی ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جو اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں سنتا ہے، پھر بھی اپنی سرکشی اور کفر پر قائم رہتا ہے، گویا کہ اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ تو ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، اور جب ہماری کچھ آیتیں اسے معلوم ہوتی ہیں تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، ان کے آگے دوزخ ہے، اور اس وقت نہ تو ان کے وہ اعمال کچھ کام آئیں گے جو دنیا میں انہوں نے کیے تھے، اور نہ وہ وہی کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا تھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ یہ قرآن سرتاپا ہدایت کی کتاب ہے، اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔ رکو نمبر 17 مکمل ہو۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے کام میں لگایا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور اسی طرح جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کو اپنے حکم سے
تمہارے کام میں لگا دیا۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں سے کہہ دو کہ جو اللہ کے مقرر کیے ہوئے دنوں کی امید نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں، تاکہ اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے۔ جو کوئی نیک کام کرے تو اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جو برے کام کرے تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت بخشی تھی، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی تھی، اور ان کو جہاں والوں پر فضیلت بخشی تھی، اور ہم نے ان کو دین کے بارے میں کھلی کھلی دلیلیں عنایت کی تھی۔ تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا۔ بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دین کے کھلے راستے پر قائم کر دیا، بس آپ اسی پر چلتے رہو، اور ان لوگوں کی خواہش پر نہ چلو جو کچھ نہیں جانتے۔ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ کام نہ آئیں گے، اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں، اور جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ یہ جو حکم لگاتے ہیں برا ہے۔ رکو نمبر 18 مکمل ہو۔ اور اللہ نے آسمان اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا، اور تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، اور اللہ نے اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ تو اب اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد کون ہے جو اسے ہدایت کرے گا؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی زندگی ہے، کہ یہیں مرتے اور جیتے ہیں، اور ہم کو صرف زمانے کی گردش سے موت آتی ہے، اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، وہ محض اٹکل پر چل رہے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی یہی حجت ہوتی ہے کہ اگر سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لاؤ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اللہ ہی تم کو زندگی بخشتا ہے، پھر جب چاہے گا تم کو موت دے گا، پھر قیامت کے روز جس کے آنے میں کوئی شک نہیں وہی تم کو جمع کرے گا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ رکو نمبر 19 مکمل ہوا۔ اور آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت ہوگی اس روز اہل باطل نقصان اٹھائیں گے، اور تم ہر فرقے کو دیکھو گے کہ ہمارے خوف کے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا، اور ہر فرقہ اپنے نامہ اعمال کے حساب کی طرف بلایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ یہ ہماری کتاب تمہارے اعمال ٹھیک ٹھیک بتاتی ہے، بلا شبہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی صریح کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ کیا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ مگر تم نے تکبر کیا اور تم نافرمان لوگ تھے۔ اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں، تو تم کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے۔ ایک خیال سا تو ہم کو بھی ہوتا تھا اور ہم اس کا یقین کرنے والے نہیں۔ اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، اور اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی، اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ تو آج نہ وہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول ہوگی۔ بس اللہ ہی کو ہر طرح کی تعریف سزاوار ہے، جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، اور وہی سارے جہاں کا پروردگار ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی بڑائی ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ الحمدللہ 25واں پارہ مکمل ہوا، اور پارہ نمبر 26 لکھت کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔